اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کلاس، ہم ویلکم کرتے ہیں مسٹر عبداللہ شاکر صاحب کو، جو کہ آج ہماری انویٹیشن پہ انہوں نے جوائن کیا. اور شاکر صاحب کا پروفائل یہ ہے کہ شاکر صاحب از سرونگ ایز این ایڈوکیٹ ایٹ اسلام آباد ہائی کورٹ فرام لاسٹ 10 ایئرس. اور ان کی اسپیشلٹی ہے کہ انہوں نے LLM انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے اور اس سے پہلے LLB بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کی ہوئی ہے. اور کرنٹلی ہی از ڈوئنگ ہز PhD in Islamic Banking and Finance from International Islamic University. ہم نے آج ان کو دعوت دی ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس کے لیے چیپٹر نمبر 12 سوشل سیکورٹی آرڈیننس اور چیپٹر 16 امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ایکٹ 1976 پر کے اسلامک پرسپیکٹو پہ ڈسکشن کرنے کے لیے. تو آئی ہوپ کہ ہمارے تمام کے تمام اسٹوڈنٹس اس کو سنیں گے اور اس پہ ان کے ذہن میں جو کوشچنز ہیں اس کو ایڈریس کریں گے. لیکن بیفور آئی انوائٹ، میں چاہوں گا کہ ہم اس کا پراپر جو آغاز ہے وہ ریسیٹیشن فرام دا ہولی قرآن کریں. میں حافظ یاسر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ یاسر صاحب آپ آئیں اور قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت فرما دیں. جی یاسر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جی جزاک اللہ خیر یاسر صاحب، بہت شکریہ. ناؤ آئی انوائٹ مسٹر عبداللہ شاکر. عبداللہ شاکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے تھوڑا سا ان کا جو ہمارا فیلڈ کے ایکسپیرینس ہے اور ہمارے چونکہ اسٹوڈنٹس بزنس اینڈ کمرشل لا پڑھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اسٹارٹ کریں. بہت شکریہ جی. جی شاکر صاحب اسٹارٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. سب سے پہلے تو سارے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید. مجھے صرف ایک بات کنفرم کریں سارے کہ سب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یس سر، آواز آ رہی. جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی شاکر صاحب، آپ اس کو اب شیئر کر سکتے ہیں جو آپ کی سلائیڈس ہیں. آف کورس انشاءاللہ. سب سے پہلے جو یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب چیزوں کو شامل کیا ہے، اور یہ جو ہے فور ایور ٹل دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احکامات نازل کیے. اور قرآن مجید میں جب بھی ہم کوئی آیت سنتے ہیں، جب بھی کوئی ہم سورت سنتے ہیں، تو جب ہم اس کو کسی پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں نازل کی ہے. سنس ہم اس لو کو دو ناحیوں سے جو ہے پرکھیں گے، پہلا تو یہ ہوگا کہ اسلامک پرسپیکٹیو سے، اور دوسرا جو ہے کرنٹ پریکٹس کے حوالے سے. تو جو سورت تلاوت کی گئی یہاں پہ وہی قل اعوذ برب الناس، the last chapter of قرآن. یہ itself جو ہے یہ اسلام کا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے سوشلی پروٹیکٹ کیا. دس از the big one of the evidence کہ اسلام کس طرح سے جو ہے سوشل سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو اسی آیت سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سوشل سیکورٹی کس چیز کا نام ہے، اور ہم نے یہ بھی جاننا ہے بات میں کہ اسلام میں جو سوشل سیکورٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے دین کنونشنل یا سیکولر جو ہے اس کنسیپٹ سے.
تو میں ایک جو ہے پریزنٹیشن سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ، جو کہ اس کو تھوڑا جلدی میں نے تیار کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے لیے سفیشینٹ جو ہے معلومات دیں گے. شاکر صاحب باٹم میں گرین کلر کا اسکرین شیئر ہے، وہاں پہ آپ جا کے تھینک یو ہو گیا. What is social security? تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ہے انفارچونیٹلی انکلوڈنگ پاکستان، یہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمیں سوشل سیکیورٹی کی. اور جب ہم اس کو لا کے پرسپیکٹو میں بات کریں گے تو آگے بھی بتایا جائے گا کہ یہاں پہ بہت زیادہ انیکٹمنٹس ہوئے ہیں، بہت زیادہ قانون سازی ہوئی ہے سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے. لیکن انفارچونیٹلی میں یہاں پہ یہ بات شروع میں ہی کلیئر کر دوں کہ بہت زیادہ لوپ ہولس ان لاس میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے یہاں پہ کوئی ڈیفائنڈ اور کمپریہنسو ایسا لا اب بھی نہیں ہے جو کہ سوشل سیکیورٹی کے تمام جو ہے اسپیکٹس کو کور کر رہے ہوں. جس سوشل سیکیورٹی کی بات ہم بزنس لا میں کرتے ہیں، اور جو لاس جو ہے آپ لوگوں کے کورس میں شامل ہے، ان کا تعلق انفارچونیٹلی جو ہے وہ انڈسٹریز کے ساتھ ہیں، کارپوریشنز کے ساتھ ہیں، لیکن گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ نہیں ہے. گورنمنٹ سیکٹر اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ آگے جا کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سوشل سیکیورٹی لاس تو ہمارے پاس انیکٹمنٹس زیادہ تو بزنس انڈسٹری وغیرہ کے حوالے سے ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ سوشل سیکیورٹی کے جو صورتحال ہے اور گورنمنٹ اداروں میں جو ہے اس میں واسٹ جو ہے وہ ڈفرینس ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ جو ہے لیبر آرگنائزیشن، یہ ایک انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے جو دیکھتے ہیں وہ سیکیورٹی کی تعریف، سوشل سیکیورٹی کی تعریف کس طرح سے کرتے ہیں. اس تعریف کے مطابق جو ہے لیگل سیکیورٹی سے مراد کچھ بینیفٹس ہیں جو کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے دیا جاتا ہے، جس میں پہلے نمبر پر انہوں نے رکھا ہے میٹرنیٹی کو، دوسرے نمبر پر انہوں نے رکھا ہے چائلڈ مینٹیننس کو، تیسرے نمبر پر انہوں نے رکھا ہے میڈیکل کیئر کو، چوتھے نمبر پر انہوں نے رکھا ہے کمیونٹی ہیلتھ کو، پھر اس کے بعد جو ہے انکیپیسٹی فار ورک، ان ایمپلائمنٹ، اور لاسٹ میں رکھا ہے انہوں نے اولڈ ایج کو، اور اس کے بعد جو ہے فیونرل اور ڈیتھ آف برتھ ونر. اگر اسی تعریف کو ہم اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا رانگ نظر نہیں آتا کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ تعریف غلط ہے. یہ تعریف ہے، لیکن ہم جو اسلامک جو اس کی تعریف ہوگی وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ان میں آ کے ہم بیان کریں گے. دوسرے جو ہے ہم اس پہ جاتے ہیں، دا ڈفرنس بٹوین سوشل سیکیورٹی، سوشل اسسٹنس اینڈ سوشل انشورنس. یہ کچھ ٹرمز ہیں، کچھ کہتے ہیں سوشل سیکیورٹی، سوشل اسسٹنس اینڈ سوشل انشورنس. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایز سینونیمز استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. سوشل سیکیورٹی جس طرح ابھی ہم نے بیان کیا، یہ خاص ڈیفائنڈ بینیفٹس کا نام ہے جو کہ کچھ کیٹیگرائزڈ لوگوں کو ملتی ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں اگر سوشل انشورنس کی، تو انشورنس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پے کرتے ہیں تو آپ کو بیک میں ملتا ہے. سوشل اس میں سیکیورٹی میں آپ کو پے کرنا نہیں پڑتا، بلکہ آپ کا امپلائر پے کرتا ہے. بے شک آن بہاف آف یو کرتا ہے، آپ کی طرف سے بھی کرتا ہے، لیکن آپ کا امپلائر کرتا ہے. سوشل اسسٹنس کچھ بینیفٹس کا نام ہوتا ہے جو کہ جو ہے منیمم اسٹینڈرڈ آف نیڈ کو میٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. باقی ویلفیئر سروسز جو ہیں یہ بچوں کے لیے اور جو فزیکل ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، ایلڈرلی پرسنس ہوتے ہیں، ان کے لیے جو سروسز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم ویلفیئر سروسز کہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو ہے تین ڈفرینٹ ٹرمز ہیں جو کہ سیم اس میں اسپیئر میں استعمال فریکوینٹلی ہوتا ہے. اب ہم اس کی ہسٹری میں آتے ہیں. ابھی تک میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو شیئر کر سکتے ہیں.
जी सर, अगर ऐसा करें हम कि क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट पे रख लें। क्वाइट फाइन जी, थैंक यू। ठीक है। ओके, हिस्ट्री में जो है स्लाइड नंबर 3 आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है इसके हवाले से इनिशिएटिव लिया गया यूरोप में, जर्मनी ने लिया। मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, हम एक जो है ना उसमें बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल जो हमारा सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, ये 1883 में हुआ। फिर उसके बाद जो है ग्रेट ब्रिटेन में हुआ ये 1897 में, और ये जो हुआ था ये वर्क्समैन कंपनसेशन यानी उनके लिए कंपनसेशन के हवाले से हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये हुआ 1908 में। तो दरअसल जो है अभी जो हमारे पास कंटेम्प्रेरी सोशल सिक्योरिटी के जो ऑपरेशंस हैं ये सारे इंस्पायर्ड हैं एक कन्वेंशन से जो कि हुआ था 1952 में। उसी के बाद हमने बनाया है 65 में, फिर 72 में, डिफरेंट टाइम्स में हम डिफरेंट एक्ट्स बनाते रहे सोशल सिक्योरिटी के हवाले से। तो इस कन्वेंशन के उसमें जो है बुनियाद पर ILO ने कुछ पब्लिक पॉलिसीज जो है वो डिफाइन की। उनमें से पहले ये है जो कि 3 में हमने यहाँ पे एन्यूमरेट किया है, टू ऑफसेट कंटिजेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ इनकम डिप्रिवेशन। इसी तरह से प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर बेनिफिट्स फॉर फैमिलीज विद चिल्ड्रन, दिस विल इंक्लूड प्रोविजन फॉर एजुकेशन एज वेल एज चाइल्ड सपोर्ट और अदर चाइल्ड रिलेटेड बेनिफिट्स। ये 3 बुनियादी चीजें थी जो कि ILO ने शामिल की हैं सोशल सिक्योरिटी में। आइए देखते हैं अब सोशल सिक्योरिटी का तस्वुर जो है या ये राइट यूनाइटेड किंगडम में किस तरह से है। यहाँ मैं एक बात की वो वजाहत आप लोगों को करता चलूं। यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पे बताया जाएगा कि सोशल सिक्योरिटी के मद में सारे लोग शामिल हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इस सबको यूनिफॉर्मली ट्रीट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, और गवर्नमेंट के अलावा जो होते हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। हमारे बजट से बिग पोर्शन जो है वो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर्स के लोगों के लिए पेंशन की मद में फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे जो है मद में जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स होते हैं, उनको बहुत कम पोर्शन जाता है हमारे कौमी बजट से। ये जो है ना हमारे लिए एक अलमिया है। यूनाइटेड किंगडम में जो है नेशनल इंश्योरेंस स्कीम के तहत कैश बेनिफिट्स दिया जाता है। किन लोगों के लिए दिया जाता है? बेमानों के लिए, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट। और ये जो है बेसिकली ये लोग हैं जो कि यूनाइटेड यूके के कानून के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी से फायदा ले सकते हैं। तो कौन कौन से फायदा देते हैं ये जो है इसमें मेडिकल का है, डेंटल का है और ऑप्टिकल ट्रीटमेंट का है, ऑलमोस्ट इसी तरह से डिसेबिलिटी का है। तकरीबन तमाम जो है इसमें सेगमेंट्स शामिल हैं। तो और उसके अलावा इसमें कुछ फंड्स होते हैं वो पे करते हैं या सिक्योर्ड पर्सन करते हैं जिसमें एम्प्लॉयज करते हैं, वर्कर्स करते हैं, सारे लोग करते हैं। और कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिसको गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट देती है। यूनाइटेड स्टेट पे आते हैं। यूनाइटेड स्टेट में जो है सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके थ्रू सोशल सिक्योरिटी के तमाम इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि इनफैक्ट जो है फेडरल की एक एजेंसी होती है। यहां पे सोशल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट होता है वो हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहते हैं। तो दो की ये जो है जो सर्वाइवर्स होते हैं उन लोगों के वर्कर्स, जो वो वर्कर्स जो है जो कि ब्रेड विनर्स हों
تو ان کے سروائیورز جو ہوتے ہیں، ان کے اسپاؤس ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن جو یہاں پہ نام دیا جاتا ہے وہ ہے ریٹائرمنٹ بینیفٹس. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں سوشل سیکیورٹی کا جو کنسپٹ ہے یہ ہمارے اس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، آرٹیکل 38 اور 38C کے اندر. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی امپلائڈ پیپل ہیں پاکستان میں ان سب کے لیے سوشل سیکیورٹی کو پرووائڈ کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ہے اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 جو کہ اگین جو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے پروونشل امپلائی سوشل سیکیورٹی ایکٹ 1965. ہمارے پاس کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ یہ سوشل سیکیورٹی ایکٹ 1965 کے حوالے سے، یہ جو کتاب میں یہ جو دیا جاتا ہے یہ مطلب یہ رانگلی وہاں پہ لکھا ہوا ہے. ادروائز ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے، ایکٹ نہیں ہے، سیکیورٹی ایکٹ نہیں ہے جس کا نام یہ ہو کہ سوشل سیکیورٹی ایکٹ 1965. یہ سارے ہیں پروونشل امپلائی سوشل سیکیورٹی ایکٹ 1965. یہاں اس کی تصحیح ضروری تھی. یہاں پہ نیکسٹ سلائڈ میں، سلائڈ نمبر 7 میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ یہ کب انیکٹمنٹ شروع ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروونشل امپلائز سوشل سیکیورٹی آرڈیننس یہ ہوا 1965 میں ایوب کے دور میں. تو یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ ایک اسکیم سوشل سیکیورٹی کا انٹروڈیوس کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا فار پرووائڈنگ بینیفٹس ٹو سرٹین امپلائیز اور دیئر ڈیپینڈنٹس ان دا ایونٹ آف سکنس، میٹرنیٹی، امپلائمنٹ انجری، ڈیتھ اینڈ فار میٹرز انسیڈنٹلی دیئرٹو. تو یہاں پر بھی یہ بیسک وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اس میں بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے اس میں بھی. ہمارے لیے کوئی ایسا ڈفرینس ہمارے سامنے نہیں آیا 1965 کے آرڈیننس میں بھی. اگلا والا جو ہے یہ اگین ایوب خان کیس میں ہوا ہے، یہ کمپنیز پروفٹس ورکرز پروٹیکشن ایکٹ 1968. یہ انٹروڈیوس ضرور ہوا تھا لیکن جو ہے یہ پروملگیٹ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے دوسرا کیا اولڈ ایج پینشن آرڈیننس 1972 میں. اگین یہ اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوا انٹل کہ یہاں پہ 1976 میں اس ایکٹ کو پراپر طور پر اس کو پروملگیٹ کیا گیا. تو آپ کے کورس میں جو شامل ہیں یہ دو ہی ہیں، پروونشل امپلائی سوشل ایکٹ سیکیورٹی آرڈیننس 1965 اور امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ 1976. ان دونوں کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے. سوشل سیکیورٹی ان اسلام، یہاں سے ہمارا ٹاپک شروع ہوتا ہے. اکرام صاحب جی سر. آپ یہ اسٹاپ اسکرین شیئرنگ کر سکتے ہیں پلیز؟ اچھا جی تھینک یو سو مچ. جی سر آپ کوئی پریزنٹیشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ نو دیٹس فائن. یہ جو ہے نا ہمارا میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ ان پہ روشنی ڈالوں اسلامک پوائنٹ سر. ضرور ضرور. سوشل سیکیورٹی کا جو کنسپٹ اسلام میں دیا گیا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینس. وہ یہ باقی جو کنونشنل تھا جہاں پہ ہم نے دیکھا یو کے کا دیکھا، امریکہ کا دیکھا، ایون پاکستان میں دیکھا، ان سب میں وہ سینس آف سمپتھی وہ نمایاں ہوتا ہے. میٹرنیٹی کا کیس ہے
ایک شخص بیمار ہے, ایک شخص جو ہے وہ اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے, ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو ان کو رکھا گیا ہے سوشل سیکیورٹی میں. یعنی جو اس کا پرائمری موٹیو ہے وہ ہے سینس آف سمپتھی. آن دا ادر ہینڈ جب ہم اسلام میں بات کرتے ہیں سوشل سیکیورٹی کی, تو یہاں پہ ہے ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ, ڈگنیٹی آف پرسن, یہاں پہ اس کو کمپرومائز نہیں کیا گیا. اسی لیے یہاں پہ ہم اسلام میں جب بات کرتے ہیں سوشل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تمام چیزوں میں. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہاں پہ سوشل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اسلام میں, تو مورل سیکیورٹی کی بھی ہم بات کرتے ہیں, صرف سوشل کی بات نہیں کرتے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دونوں کا خیال رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والہمہ. ابو داؤد کی حدیث 205 حدیث نمبر. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی مثال سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے کس طرح سے ہے, ایک جسم کے مانند ہے. اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والہمہ, جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے, تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں. نیکی کیا ہے؟ نیکی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں کی فیتھ کے حوالے سے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اللہ پہ ایمان ہونا ضروری ہے, آخرت پہ ایمان ہونا ضروری ہے, اللہ کے اینجلز پہ ایمان ہونا ضروری ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹس بکس پہ ایمان ہونا ضروری ہے, اولڈ اپوسٹلز پروفٹس پہ ایمان ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے وَآتَ الْمَالَ, اور آپ نے مال دینا ہے. یہاں پہ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کی ہے عَلَىٰ حُبِّهِ, this is very important, جو کہ ہمارے لیے بہت ریلیونٹ بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ چیریٹی دے دیں. Okay, if you want to be a true, say like a faithful Muslim, then what you need to do, you need to just spend your money, whatever you say like possess, give in charity. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, whatever you give it with open heart. آپ نے جو بھی دینا ہے آپ نے خوشی کے ساتھ دینا ہے. یہ ایک ہمیں فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے اسلام میں جہاں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے, جہاں اللہ کے پروفٹس پر ایمان لانا ضروری ہے, اتنا ہی اہم کام لوگوں کی مدد کرنا ہے, لوگوں کو سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے. کس طرح سے پرووائڈ کرنا ہے؟ اس کو ایز کمپلشن سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ ایز آنر سمجھتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلا ہمیں کنسپٹ دیا ہے کہ اسلام میں جو ہے سوشل سیکیورٹی کا کیا مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ ورس نمبر 54, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala here, Allah subhanahu wa ta'ala is qualifying the hypocrites. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ hypocrites کون ہیں. What do you think? آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ hypocrites کون ہوں گے؟ Do you mean کہ hypocrites سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ say like نماز پڑھتے ہیں just to pretend that they are good, say like Muslims, just to make the people feel that they are the righteous people. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ hypocrites وہ لوگ ہیں first whenever they come to salah, وہ جو ہے they show slackness, they're lazy. Next one, وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala is saying that whenever they spend unwillingly. یہاں پہ اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام ہمیں emphasize کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں emphasize کر رہا ہے کہ آپ نے spend کرنا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ نے اسپینڈ کرنا ہے, اور آپ نے کس طرح سے کرنا ہے, آپ نے کھلے دل کے ساتھ آپ نے اسپینڈ کرنا ہے, آپ نے خوش ہو کے کرنا ہے. یہاں پہ ایک بات سارے جو ہے اسٹوڈنٹس اچھی طرح سے سمجھ لیں, اسلام رولنگس دیتا ہے, اسلام آپ کو سسٹم بنا کے نہیں دیتا. سے لائک اٹس ڈفرنٹ. اگر آپ سے لائک ہم سوشلزم کی بات کرتے ہیں, کمیونزم کی بات کرتے ہیں, سے لائک کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں, دنیا میں کوئی بھی آپ سسٹم لے لیں وہ سسٹم ہوتا ہے, وہاں پہ لاس ایوری تھنگ جو ہے وہ آپ کو باؤنڈ کرتا ہے, وہ آپ کو ایک باؤنڈری میں ڈال دیتا ہے. اسلام کا جو تصور ہوتا ہے, اسلام آپ کو ڈائریکشنز دیتا ہے, اسلام آپ کو رولنگز بتاتا ہے, اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. پھر یہ آپ پر ہوتا ہے کہ آپ ان کو کس طرح سے جو ہے اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں. یہ آپ پر ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے اگر اسلام نے یہ چیزیں بتائی ہیں تو ان کا مفہوم کیا ہوتا ہے. اچھا, نیکسٹ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ, جی ہاں, ایک دوسرا جو ہے سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے اہم بات یا پرنسپل اسلام میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چیپٹر 59 اور ورس نمبر 7 میں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. اسلام میں کبھی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اسلامی معاشرے میں ایک شخص بہت زیادہ امیر ہو اور ایک شخص بہت زیادہ غریب ہو. اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسلامی معاشرے میں جو سہولتیں ہیں, اسلامی معاشرے میں جو پیسہ ہے, جو منی ہے, کرنسیز ہیں, وہ ایک خاص سرکل میں سرکولیٹ کرتا رہے, بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ غریبوں میں بھی سرکولیٹ کریں وہی منی امیروں میں بھی کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن مجید کی چیپٹر نمبر 59 میں. سوشل سیکیورٹی کا جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ ایک ہم اسے شاہکار کے طور پر لے سکتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, مسند احمد میں یہ بیان ہوا ہے, اور والیوم 8 486, ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم. Two things are very important. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہے, ما آمن بی, he didn't believe in me, من بات شبعانا, جو کہ سویا پیٹ بھر کے, okay? but جائع الی جنبہ جوعان, لیکن اس کا جو نیبرہڈ میں جو بندہ ہے وہ بھوکا ہے, وہ یعلم, اور یہ شخص جانتا بھی ہے کہ وہ شخص بھوکا ہے. تو اس سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوئی. ایک چیز یہ کہ اسلام, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ if you are satisfied with your life, okay, اور اگر آپ yes, if you don't care, okay, what's the condition of people around you, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں still you are a good Muslim according to the principles of Islam, or according to maxims of Islamic jurisprudence, you are not a believer. یہاں یہ بات ہم اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ چیزیں ہیں کہ ہم آگے بھی جا کے دیکھیں گے کہ ہمارا پاکستانی قانون کیا کہتا ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ امریکہ کا قانون کیا کہتا ہے, یو کے کا قانون کیا کہتا ہے. یہاں پہ اسلام کا قانون آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہیں جب تک آپ یہ نہ دیکھیں کہ پیپل اراؤنڈ یو how are they living their life, وہ ان کی زندگیاں کس طرح سے گزر رہی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا, ہم پاکستان میں جو ہے کہتے ہیں سپارہ نمبر 4, اس سے سٹارٹ ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 92. یہاں پہ دیکھیں possibly say like if you are the follower of any other religion other than Islam, وہ آپ سے یہ کہیں کہ you can spend what you have as spare. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 2 say like پینس ہیں تو آپ ایک پین جو ہے اپنے فرینڈ کو دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسلام یہاں پہ یہ نہیں بتاتا. اسلام ہم سے کہتا ہے we are again I just reminding you students کہ ہم سوشل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. You cannot attain the piousness, the righteousness,
नेकी आप उस वक्त तक नहीं पाते हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, unless you spend whatever is, you know, if say like is more precious, you like more. वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमें ये बताता है कि एक तो आपने वो चीज खर्च करनी है अल्लाह के रास्ते में जो कि आपको ज्यादा पसंद हो, और दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इज क्लोजली वॉचिंग, अल्लाह इज क्लोजली वॉचिंग। जो तो इससे हमें ये पता चलता है कि यही सेंटेंस दो इनफ है आपको ये बताने के लिए कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अगली बात, फर्स्ट अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बताया कि आपने देना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया कि यू कैन नॉट लिव अलोन, यू कैन नॉट लिव योर लाइफ इन सेक्लूजन इन इस्लाम। तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया कि व्हाटएवर यू स्पेंड यू शुड स्पेंड दिस प्रीशियस थिंग। और फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे ये बता रहे हैं कि व्हाट डू यू से, कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि अगर मैं कोई चीज स्पेंड करता भी हूं तो क्या ये दुरुस्त है कि मैं उसका एहसान जताऊं? अगर मैं ये if I let the person feel that I am say like a philanthropist, मैं बहुत स्पेंड करने वाला हूं, मैं पैसे देने वाला हूं, या मैंने उस पर एहसान किया। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम हदीस नंबर 106, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम अल-मन्नान। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were three categories of people. Allah tabarak wa ta'ala on the day of Qiyamah, Allah tabarak wa ta'ala उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, वला युकल्लिमुहुम, neither Allah will talk to them, वला युज़क्कीहिम, nor he will purify them. अल्लाह तबारक व तआला उनसे टॉक भी नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उनको पाक भी नहीं करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। Allah is not telling us here about the disbelievers. Allah is not telling us about the say like the polytheists. Allah तबारक व तआला हमें जो है ना, he is not talking about Firaun or Haman or say or any other enemy of Allah. Allah is talking about those Muslims who spend, but वो क्या करते हैं, वो एहसान जताते हैं, अल-मन्नान। तो अभी तक के उसमें हमने ये पढ़ा कि हमें इस्लाम जो बताता है सोशल सिक्योरिटी का, वो ये है कि हम कभी भी ये ना सोचे, आप अगर मुसलमान माशरे में हैं तो आप ये ना सोचें कि whatever you possess all belongs to you, ये नहीं है। whatever you possess all people are shared in your property, सारे लोग इसमें शेयर हैं, you are just trusting। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में you are not the owner of whatever apparently you possess। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में ये है कि जो कुछ आपके पास है आप इसको एज ए ट्रस्ट, यहाँ पे you are just a trustee, आप एज ए ट्रस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हक किनका है, सब लोगों का है। और मैं आपको एक मजे की और बात बताऊं कि आप सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम किसी भी दुनिया में आप कहीं से भी कोई भी कानून उठा के देखें, आपको वहां पे नीडी पीपल, poor people, oppressed ones, say like in case of emergency, maternity, disability, इस तरह की चीजें नजर आती है। लेकिन इस्लाम में देखें, इस्लाम में even Islam allowed you to spend say like on those who have money, who have already good means to earn। इस्लाम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। इस्लाम आपको ये बताता है कि whatever you possess, कभी भी आप न समझें कि ये आपका है। अगर आप खुश हैं तो आपकी जिम्मेदारी में ये बात भी शामिल है कि आप दूसरे को भी खुश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके पास कुछ ना हो, अगर आपके पास कुछ भी ना हो टू स्पेंड, वलो अन तल्का अखाका बिवजहिन तलक, if you just meet a man, or just meet your brother biwajhin talik with a smiling face, this shall be counted as charity। ये भी जो है ना एक चैरिटी है। चैरिटी मीन्स ये जो है ना मीन्स टू मेक अल्लाह प्लीज। सो इससे हमें यह बात इसका भी हमें पता चला। और इस हवाले से एक और अहम बात, अगेन आई एम्फसाइज, यू नॉट फाइंड दीस कैरेक्टरिस्टिक्स which you find in Islamic say like a stance or perspective concerning this social security, आप कहीं पर भी नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक जगह पर अल्लाह एम्फसाइज करता है कि orphans
जो कि माशरे का सबसे ऑप्रेस्ड सेगमेंट होता है लोगों में, जो लाचार होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह पे तो एम्फसाइज किया कि आप उन पे स्पेंड करें। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना व काफिल जन्नति काफिल यतीम फिल जन्नति कहातैन, कि मैं और जन्नत में जो है एक यतीम को की परवरिश करने वाला, इस तरह से हम दोनों साथ होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरतुल फज्र आयत नंबर 17, कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में रिस्वा करते हैं, जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जो है ह्यूमिलिएट करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें रीजन बता रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें रीजन बता रहा है कि आप लोगों ने सोचा कि आपके पास जो है ना, यू हैड इनफ मींस टू लिव, आपके पास दुनिया की सारी सहूलतें हासिल थी, आपने इन सब को एंजॉय किया, आपने गरीबों को भी खर्च किया, आपने यतीमों पर भी खर्च किया। द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी सेज कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया अनलेस बल्ला तुकीमून अल यतीम, कि आप जहां पे स्पेंड करते हैं यू मस्ट शो रिस्पेक्ट टू देम एज वेल। अगर आप किसी को पैसे किसी पर खर्च करते हैं, सोशल सिक्योरिटी केस में हम बात कर रहे हैं अगेन, तो यहाँ पे जरूरी है कि आप उसका एहतराम भी करें। पहले हमने बात की आप विलिंगली हो कि आप दे दें, जो है ना, डोंट टेक इट एज बर्डन। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो चीज आपको पसंद हो आप वो दे दें। उसके बाद हमने कहा कि जब आप देंगे तो जस्ट फॉरगेट इट, नेकी का दरिया में डाल। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इवन दिस इज नॉट इनफ, आपने क्या करना है, लोगों को रिस्पेक्ट भी देना है। इफ यू डोंट डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट, इफ यू डोंट शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स लाइक ऑर्फन्स, फिर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला सेम चैप्टर में सेम सेंटेंस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया देन ह्यूमिलिएशन विल बी योर डेस्टाइन, आपके मुकद्दर में जो है फिर रिसवाई आएगी। जस्ट एक स्मॉल वाकया जो है मैं कोट करता हूँ, दिस इज से लाइक स्टोरी। एक जगह पर जो है एक गांव में लोग गुजरते थे, वहां पे एक स्टूडेंट्स भी सारे लोग जो है उस गांव से उसका गुजर होता था। तो गांव के माहौल को तो हम सब जानते हैं, सिंस वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। तो वहां पे क्या माहौल होता है, शाम से पहले मगरिब के बाद जब लोग अपने काम काज से फारिग होते हैं तो सब आके जो है एक जगह पे जमा होते हैं। जमा होने के बाद बिलखुसूस बूढ़े बूढ़ियां जो हैं, तो फिर वो लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो किसी ने वहां उस मजलिस पे शिकायत की कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये हमारे फलदार दरख्तों का फल उतारते हैं टहनियों के साथ, फिर क्या करते हैं, खेतों में बैठते हैं, बैठने के बाद कुछ को खाते हैं, कुछ को रोनते हैं, फिर बिखेर के चले जाते हैं। सो वहां पे एक अच्छी एक मुसलमान खातून जो है वो बैठी हुई थी, शी वाज लिसनिंग। जब उस तक ये बात पहुंची तो उसने क्या कहा, listen, this is important, this is the real concept of social security in Islam. She said to the people, what are you saying, आप लोग क्या कह रहे हैं, ये शुक्र करें, you should be thankful to Allah that they come, और फिर वो आपकी चीजें खा रहे हैं, आपकी तरफ का फल खा रहे हैं। अगर वो आपसे रिक्वायर्ड करते कि आप लोग तश्तरियों में, आप लोग जो है दस्तरखान पे, आप लोग प्लेट में रख के फ्रूट उनको पेश करें, फिर भी आप उनका हक अदा नहीं कर सकते। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इस्लाम। इस्लाम में इस्लाम में कभी भी किसी शख्स को ये फील नहीं होना चाहिए कि से लाइक he will say like spend the night with empty stomach, or he will feel say like insecurity. इस्लाम में ये तसव्वुर भी नहीं है। इसीलिए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, he didn't talk about human beings, he didn't talk about Muslims, he didn't even talk about disbelievers who were living in Muslim say like state at that time. Rather he talked about a duck or about an animal who dies with hunger. And what he said, I am afraid that Allah will make me accountable on the day of Qiyamah. कि अल्लाह तबारक व तआला उनको क़यामत के दिन कहीं ऐसे कुत्ते के बारे में ना पूछे जो कि फुरात के आग के किनारे जो है भूख से वो मर गया हो। तो दिस इज द सोशल सिक्योरिटी, द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इस्लाम। तो अगर हम इसको जो है खुलासतन अगर हम इसको बयान करें तो इसका मतलब ये है
کہ اسلام نے جو سوشل سیکیورٹی کا ہمیں کنسیپٹ دیا ہے وہ ہمیں یہ بتایا ہے سب سے پہلے کہ آپ کا مال آپ کا نہیں ہے, یو آر جسٹ ٹرسٹی. سیکنڈلی آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ چاہے معاشرے میں اس طرح سے زندگی آپ نہیں گزار سکتے کہ آپ بالکل سیکلوژن میں ہوں. بے شک آپ کے پاس بہت زیادہ فیسلٹیز ہوں, سب کچھ ہو, جو کہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس ہوں, اور جب بھی آپ سپینڈ کریں گے آپ اوپن ہارٹ ہو کے سپینڈ کریں گے, ولنگلی آپ سپینڈ کریں گے, کبھی احسان نہیں جتائیں گے, اور جس پر آپ سپینڈ کریں گے اس کو آپ اکرام بھی دیں گے, ان کو آپ تعظیم بھی دیں گے, ان کو آپ آنر بھی دیں گے. سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے آخری بات میں کرتا ہوں, پھر ہم آگے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, اولڈ ایج اس کے بینیفٹس کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم once along with his companions they were passing by some town. So آپ نے دیکھا کہ ایک گھر جو ہے ان میں سے قبہ بنایا ہوا تھا, بڑا کر کے بنایا ہوا تھا. So he disliked کہا کہ یہ گھر جو ہے. تو when the companion who was the owner of that house, when he came to know, oh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, my house made him upset, he demolished his house. So what is the lesson for us? If you go to say like UK, ہمارے لوگ اکثر اس میں برمنگم وغیرہ جاتے رہتے ہیں, ایوری ورڈ, ایون ان امریکہ, جہاں پر بھی جائیں آپ دیکھتے ہیں کسی بھی آپ ٹاؤن میں جاتے ہیں سارے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں دیکھیں ایک طرف بڑی کوٹھی ہوگی اور دوسری طرف لوگ جھونپڑی میں ہوں گے. یعنی یہ اسلام کے ٹیچنگز کے خلاف ہے. یہ اسلام نے جو کنسیپٹ دیا ہے سیکیورٹی کا, سوشل سیکیورٹی کا, یہ اس کنسیپٹ کے خلاف ہے. اب بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے اولڈ ایج بینیفٹ کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ ٹاپک جو ہے ایک تو سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, اور سیکنڈلی سنس یو آل آر ینگ, آپ سب جوان ہیں, اور موسٹ پروبیبلی یو آل آر ہیونگ say like your parents along with you, okay, if not parents then say like other elderly or older members of your families, سب ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اولڈ ایج اس کے لوگوں کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ. لوگ جب بھی میں دیکھتا ہوں ایسی آیتوں کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں emphasize کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارج کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے والدین کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, تو اللہ ایسے الفاظ کا اللہ تبارک و تعالیٰ چناؤ کرتا ہے کہ جس کے بعد ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا. ہم مورلی باؤنڈ ہو جاتے ہیں, ہم لیگلی باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو اس طرح سے سنیں. ادروائز اگر اللہ ہم سے یہ بھی کہیں تم لوگ یہ کام کرو, we have say like no escape, ہم نہیں بچ سکتے, ہمیں کرنا پڑتا ہے. لیکن والدین کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچ فریز اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتے ہیں کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ now we have been bound, ہمارے پاس کوئی اسکیپ نہیں ہے. اللہ says وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah says وَقَضَىٰ, and he decreed. This is a legal term. وَقَضَىٰ, Allah has decided, Allah has decreed. It means this is the final order. یہ last judgment ہوتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. First, what is required from Muslims? That's obvious. We all know that we need to believe in Allah and we need to worship Allah. إِلَّا إِيَّاهُ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and honor your parents. Allah used the word ihsan. Ihsan is a wide term. احسان میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. احسان میں kindness, احسان میں showing honor, احسان میں ہر طرح کی نیکیاں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. تو ایک کنسپٹ ہمارے ابھی تک کے اس آیت کے اس ٹکڑے میں ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ والدین جو ہیں because they are our parents, we need to respect them, we need to say like we need to be kind with them. یہ باتیں ہمارے ذہن میں آ رہی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہی
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा व किलाहुमा, अगर उन दोनों में से एक, औ किलाहुमा और बोथ ऑफ देम, यबलुगन्ना इंदकल किबर, वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, if they reach old age, फला तकुल लहुमा, then don't say to them uffin वला तनहरुमा uff. You know, saying no is something very very serious. अगर से like, if you say like अगर हम कंपेयर करें good, better और best, तो हम डिग्रीज में जब करते हैं तो बेस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री पे करते हैं, और जब गुड, ये जो लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया है उफ, उफ, ये बहुत माइनर से लफ्ज इस्तेमाल किया है. इवन कि आपने यू नॉट शो एनी से लाइक एक्सप्रेशन ऑफ डिसमे, आपने कुछ ऐसा तासुर भी अपने चेहरे पर नहीं लाना जिससे ये शो हो रहा हो कि आप अपने पेरेंट्स की किसी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं. तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, don't say even uff to them, वला तनहरहुमा, or not yell at them. आपने उन पे, उनके सामने आपने आवाज भी बुलंद नहीं करनी. हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज बेनिफिट्स के हवाले से. पहले हमने बात की इंट्रो में कि इस्लाम जो हमें तसव्वुर देता है सिर्फ मटेरियल उसमें पर्सपेक्टिव में नहीं देता. इस्लाम हमें ये नहीं देता कि कहता कि आप जो है मंथली कोई अमाउंट सेट करें अपने पेरेंट्स के लिए, आप मंथली उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें, बूढ़े हो जाएं तो आप जाके उनको ओल्ड हाउस में छोड़ दें. या जहाँ पे जब आप देखते हैं यूके वगैरह में जब जाके, तो बसों में जब आप सफर करते हैं तो आप देखते हैं चला के 80 इयर्स और औरतों को, मर्दों को जो है वो डायपर्स पहन के बसों में फिर रहे होते हैं, या उनको कोई केयर करने वाला नहीं होता. और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे किस तरह से हम देखते हैं कि ओल्ड एज पीपल के राइट्स को अल्लाह तबारक व तआला प्रोटेक्ट कर रहा है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमा रहे हैं वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. फर्स्ट अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बताया कि आपने अपने पेरेंट्स से कभी डिसएग्री नहीं करना. सेकेंडली अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया यहाँ पे कि जब भी आपने बात करनी है अपने पेरेंट्स के साथ, हम्बल होके बात करनी है, झुक के बात करनी है, पस्त होके आपने बात करनी है. और किस तरह से बात करनी है? वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, यानी आपने बहुत अदब के साथ बात करनी है, और साथ में आपने क्या कहना है? वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जब when you sit with your parents, जब when you talk to your with your parents, फिर आपने अल्लाह को नहीं बोलना, you will involve Allah. क्यों? That's the right time कि अल्लाह तबारक व तआला भी आपको वॉच कर रहा होता है. जब आप वालिदैन को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, अल्लाह loves those people who respect their parents. आप लोगों ने गार के पत्थर का वाकया सुना होगा. यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं when you talk like this to your parents, then अल्लाह ने फरमाया कि फिर अल्लाह से कुछ बात करो. And what is their discussion with Allah? وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. At that time you will say to Allah, Oh Allah, رَبِّ ارْحَمْهُمَا, Oh Allah, कि इन पे मर्सी करें, इन पे रहम करें, इनका ख्याल रखिए अल्लाह, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह इन्होंने मेरा ख्याल रखा जब मैं छोटा था. अल्लाह तबारक व तआला मजीद आगे फरमा रहे हैं इन दिस सेंटेंस, इसी सेंटेंस में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल-अवाबीना गफूरा. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिस वक्त हमने सोशल प्रोटेक्शन में पहले बताया था कि जो आप स्पेंड करते हैं लोगों पर, उस वक्त अल्लाह आपको सुपरवाइज कर रहा होता है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहे होते हैं. अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं. अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम, what is there in your heart, Allah is well aware. किस तरह से आप पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है. तो इससे हमें ये अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं कि अगर इवन कि आपने पेरेंट्स को भी अपना सर्विस देना है, तो आपने इस तरह से सर्विस नहीं देना कि आप यू जस्ट फील दैट इट्स माय ड्यूटी कि मैंने इनको इनकी मदद करनी है, इस तरह से मदद करनी है. नहीं, बल्कि आपने उनको रिस्पेक्ट देना है तो दिल से करना है. क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ आपके उसको नहीं देखता, आपकी सर्विस को नहीं देखता, आपके ट्रीटमेंट को नहीं देखता, रादर एट द सेम टाइम अल्लाह सुब्हानहु व तआला लुक्स इन योर हार्ट. अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों को भी देख रहा होता है. और इसमें गुड टायरिंग्स भी है, गुड टायरिंग भी है लोगों के लिए. ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर आप लोग ऐसे लोग हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इज द मोस्ट मर्सीफुल गफूरा. अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा माफ करने वाली ज़ात है.
تو یہ پہلا سینٹنس تھا اس کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا سورۃ الاحقاف ورس نمبر 15 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی, وصیت جس ہم ول کہتے ہیں یا بیکویسٹ کہتے ہیں یا ڈائنگ ڈکلیریشن کہتے ہیں. there is no concept of death with Allah, astaghfirullah, despite Allah used this word. Listen my students carefully. آپ سب یہ بات سنیں. You know, though this is a part of your say curriculum as well, but at the same time this is like یہ ہم سب ہم میں سے کسی کو مفر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ is telling you, Allah is sharing his bequest with you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وصیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وصیت اپنا شیئر کر رہے ہیں جو کہ ڈائنگ ڈکلیریشن آف ہیومن بینگ ہوتا ہے. لیکن اللہ ڈسپائٹ کہ there is no concept of death with Allah سبحانہ و تعالیٰ, still Allah is saying, اللہ کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. میری وصیت تم لوگوں سے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ والدین احسان, آپ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. نیکسٹ چیپٹر نمبر 14 سورہ لقمان سینٹنس نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولیوالدیک الی المصیر. لوک دس از the first time کہ ہمیں ایسا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ it is important for us to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. جس طرح ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے always grateful رہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ولیوالدیک, اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا بھی شکر گزار رہو, grateful رہو, but at the same time you should be grateful to your parents as well. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا کتنا اہم ہے. یہ حدیثیں کس طرح سے ریلیونٹ ہے ہمارے ٹاپک کے ساتھ, کیونکہ ان سب کا تعلق اولڈ ایج بینیفٹس کے ساتھ ہے. بینیفٹس میں اسلام نے جو بینیفٹ کا جو تصور دیا ہے وہ دو طرح سے دیا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس کو مٹیریلی سپورٹ کریں, اور دوسرا نمبر یہ کہ ہم ان کو مورلی سپورٹ کریں اور ہم ان کو فل آنر دے دیں, ڈگنیٹی دے دیں. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once he was just climbing on his chamber, جس ہم ممبر کہتے ہیں. He said 3 times آمین آمین آمین. کہ this حدیث جامع اس میں ہے, جامع صحیح میں ہے, verse number 2551. He said 3 times آمین آمین آمین. Okay? And later his companions required, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے خلاف معمول 3 times آپ نے کہا آمین آمین آمین, اس کے پیچھے کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل came to me and he said کہ من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما کلیہما ثم لم يدخل الجنہ. جبریل said woe to those, ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے, اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے اپنے پیرنٹس میں سے ایک کو یا دونوں کو اس حالت میں پایا کہ وہ لوگ بوڑھے تھے, وہ اولڈ ایج کے تھے, لیکن انہوں نے ان والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا. تو جبریل نے کہا cursed them, destruction may fell upon them, woe to them, may perish, may ruin. وہ لوگ ویسے لوگ تباہ ہو جائیں, ایسے لوگ برباد ہو جائیں, ایسے لوگ نامراد ہو جائیں, ایسے لوگ ناکام ہو جائیں جو کہ اپنے پیرنٹس کا اس وقت خیال نہیں رکھتے جب ان کے خیال رکھنے کی ان کو ضرورت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا. یہاں پہ ایک بات اور ضروری ہے. Look, those people who fall, say like in the category of your parents, like your parents, your uncles, say like یہ تو چیزیں ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, لیکن کیا آپ لوگوں کو پتا ہے, یا شاید آپ لوگ فرسٹ ٹائم یہ بات سن رہے ہو کہ اسلام نے آپ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس کے فرینڈس ہیں آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے, once he had only say like one donkey, حمار, اور ایک تھا ایک امامہ. تو once he met a guy, okay, or wo was say like the man came from countryside or from village, outsider tha. So he was say like a great scholar. Many say like students used to be around him every time. So what happened? Usne jaldi salman utara اور اپنا جو ہے حمار ٹنکی دونوں پیش کیا. اس آدمی کو کہا پلیز آپ اس پہ سوار ہو جائیں اور اس کو پہن کے چلے جائیں. And remember,
he himself was in need of those things, लेकिन उसने दूसरे को दिया. तो जो उसके साथ लोग बैठे हुए थे, जो उसके स्टूडेंट्स थे, जिसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, ये शख्स ऐसा था जिसको हम जानते भी नहीं थे. तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाने लगे, मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मेरे अब्बू का, वालिद साहब का जो है वो दोस्त था. तो इससे हमें ये पता चला कि हमें ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, वेदर दे बिलोंग टू फैमिली और नॉट, हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए. और इसीलिए बुखारी की हदीस है 6234, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युसल्लिमु सगीरु अलल कबीर. अल्लाह ने कहा कि छोटा बड़े को सलाम करे. ये भी हमें ये बताता है कि ओल्ड एज का जो तस्वर इस्लाम ने दिया है वो जो है ना से लाइक सेकंडों से स्टार्ट होता है. सिर्फ ये नहीं होता कि जो शख्स आखिरी उम्र में पहुंचा हो, वो कुछ काम न कर सकता हो, फिर उस वक्त हम उसकी खिदमत पे उतर आए. नहीं, अगर कोई आप स्टूडेंट्स में से अगर एक स्टूडेंट जो है उम्र में बड़ा है, तो आप पर जरूरी है आप उसको रिस्पेक्ट दें, आप पर जरूरी है आप उसको सलाम में पहल करें. ये हमें बताता है इस्लाम जो है किस तरह हम ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको हमने बेनिफिट देना है मॉरली या जो है दूसरी तरह से. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जामे सही की ये हदीस है 9751, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युक्कर कबीरना व लम युक्कर कबीरना, कि यू कैन नॉट बी ए मुस्लिम, आप वो शख्स हम में से नहीं है, okay, who don't show respect to elders, okay, or don't say like show some passion and love to youngers. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया अगर आप बड़े लोग उम्र के लोगों का ख्याल नहीं रखते तो आप मुसलमान नहीं है, तो आप मुसलमान नहीं है, लैसा मिन्ना. सो इस हदीस से भी हमें यह पता चला कि इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया है वो जो है बिल्कुल वाज़ेह है. हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की अगली हदीस है, इमाम अल्बानी ने इसने अपनी किताब में जिक्र किया 1555. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमरनी जिब्रील अन उक़द्दिमल अकाबिर. बाहर मुल्क में अगेन मैं ऑलवेज कोट करता हूँ क्योंकि हम लोग जो होते हैं वो हम बहुत ज़्यादा वो टेम्प्टेड होते हैं, हम बहुत ज़्यादा से लाइक मुतासिर होते हैं बाहर दुनिया से, बाहर के माशरों से. देखिए इस्लाम क्या कहता है. इस्लाम कहता है कि जिब्रील ने मुझे कहा, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिब्रील ने मुझे कहा, मैंने आपको हमने अल्लाह की बात की, हमने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की. आइए देखते हैं जिब्रील क्या कहता है. जिब्रील हमसे कह रहा है अमरनी जिब्रील अन उक़द्दिमल अकाबिर. जिब्रील ने मुझसे कहा है, प्रोफेट कह रहे हैं कि आपने ऑलवेज जो बड़े उम्र के जो लोग हैं उनको उक़द्दिम, उनको आपने ऑलवेज प्रायोरिटी देने हैं, हर चीज में आपने उनका ख्याल रखना है. Once Hazrat Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala, who was one of the famous companion of Holy Prophet peace be upon him, वो नमाज पढ़ा रहे थे, तो he was just leading the prayer. तो उसने नमाज को लंबी की, तो लोगों ने महसूस किया कि the people who were say like praying behind him, उनमें से बहुत सारे एज्ड लोग भी थे, बड़े उम्र के लोग भी थे. So they came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and they just mentioned that this mass he prayed such a lengthy, he said like salah. So what did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say? This 10 Prophet read. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam को गुस्सा आया बहुत ज्यादा, आपको चेंज हो गया कलर आपके चेहरे का. And he said afattanun anti Mu'adh, ya Mu'adh afattanun ant, O mass, are you going to put people in trial? क्या आप लोगों को फितने में डाल रहे हो मास? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया. कब? जब आपको ये महसूस हुआ कि कोई बूढ़ा इंसान, कोई बड़े उम्र का इंसान जो है वो सफर कर रहा है किसी भी वजह से. अबू दाऊद की अगली हदीस है 8443. इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट हदीस, इन्न मिन इजलालिल्लाहि इकरामु दी शैबतिल मुस्लिमी. मैं अपने सारे स्टूडेंट से मैं ये हदीस आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ पेश कर रहा हूँ कि आप इसको कभी भी ना भूलें अपनी जिंदगी में. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ यू वांट टू रिस्पेक्ट अल्लाह, अगर आपने अल्लाह को इज्जत देनी है, अगर आपने अल्लाह को इज्जत देनी है, लिसन, अल्लाह द योर क्रिएटर, द क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड अर्थ, अगर आपने अल्लाह को इज्जत देनी है तो व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये
It's not required from you to spend your entire life while fasting or praying, or say like going to mountains, living your life in seclusion while worshiping Allah. No. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, ikramu di shaybatil muslimin, just demonstrate, show respect to those who are elder, older. جو لوگ بڑی عمر کے ہیں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ان کو اکرام کرنا ہے. اکرام means all type of honor. اگر وہ in trouble ہے تو ان کی مدد کرنی ہے, اور جب آپ مدد کریں گے تو ہم نے willingly مدد کرنی ہے, اور جب آپ مدد کرنے کے بعد کبھی آپ اس سے مدد کا ذکر نہیں کریں گے. اور mere helping someone is not sufficient unless آپ نے ان کو عزت بھی دینی ہے. آپ مجھے بتائیں انصاف کے ساتھ, دنیا میں کوئی ایسا ریلیجن ہوگا, دنیا میں کوئی ایسا سسٹم ہوگا جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ دوسروں کی مدد بھی کریں, اس کو ریسپیکٹ بھی دے دیں؟ دنیا کا نیچرل قانون تو یہ بتاتا ہے کہ ہم ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں جو ہماری مدد کرتے, جو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن اللہ is telling here, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is telling here کہ آپ جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے آپ ان کو عزت بھی دے دیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے 2022 حدیث نمبر. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما اکرم شاب شیخا لسنه الا قید اللہ له من یکرمه عند سنه. لوگ آپ سب جوان ہیں. اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, if any one of you اکرم شیخا شاب شیخا, رسپیکٹ آپ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے, دکھاتا ہے, کس کے لیے؟ شیخن, کسی بھی انسان کے لیے, لی سنی, کیوں؟ کیونکہ وہ ایجڈ ہیں. اگر آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, say like you are traveling in a bus, آپ نے سیٹ اس کے لیے آفر کیا, say like you were standing in a queue, آپ نے اس کو پریفر کیا, اس کو آگے کیا. Like you saw someone crossing the road, آپ نے اس کی مدد کی. Okay, you saw someone in trouble, you just offered a glass of water. کسی بھی طرح سے آپ نے مدد کی تو اللہ تبارک و تعالی الا قید اللہ له من یکرمہ. اسی وقت جس وقت آپ دوسرے کی مدد, اولڈ ایج شخص کی مدد کر رہے ہوتے, اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو اپوائنٹ کرتا ہے, ایک شخص کو اپوائنٹ کرتا ہے. کس لیے اپوائنٹ کرتا ہے؟ کہ وہ آپ کے آنر میں اضافہ کریں کسی ایسے ٹائم پہ when you are in need of honor. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم جب زیادہ عمر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہماری بھی اللہ تبارک و تعالی مدد کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے, سر اکرام صاحب. جی شاکر صاحب, لیٹ تو نہیں ہو رہا؟ سر ایسا ہے کہ ہمارے پاس 3:10 تک سیشن کا ٹائم ہے. ماشاءاللہ آپ جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے, اور اس نے ہمارے تینوں ٹاپکس کو بڑی اچھی طرح کور بھی کیا. اور میں چاہوں گا کہ اگر اس پہ آپ اس کو تھوڑی سی لنکیج کرنٹ لا سے 2-3 منٹ میں کر دیں, اور اس کے بعد ہم کویشچن آنسرز لے لیں. ممکن ہے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کچھ اس سے ریلیٹڈ کویشچنز بھی ہو. میکسیمم ہماری کلاس کا جو ٹائم ہے وہ 3:20 تک ہے سر, تو آپ اپنا کنکلوڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم کویشچن آنسر سیشنز پہ چلے جائیں گے. تھینک یو. جی, اس حوالے سے آخری بات جو ہے, ایک جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی کہ آپ لوگ غریبوں کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ بات کی جو لوگ لاچار ہیں ان کی آپ مدد کریں. Social security in simple words are provide care for everyone, but at the same time Allah didn't appreciate those who are poor. اللہ نے ان کو نہیں کہا کہ مطلب جو ہے نا, اللہ نے یہ اس لیے اپریشیٹ نہیں کیا کہ because they don't do anything. اللہ نے اس لیے آپ کو نہیں کہا کہ ان کا ریسپیکٹ کرو کیونکہ یہ لوگ بیکار لوگ ہیں, رائٹ. rather اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وارن کیا. حدیث میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ لوگوں سے جو ہے نا, جو بیگرز ہوتے ہیں, جو لوگوں سے مانگتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن, ان کی جس شکلوں پہ قیامت کے دن گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ جب بات آتی ہے اولڈ ایج کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹیچنگز کو کنسیڈر کرتے ہیں، پھر جتنا ہو سکے وہ لوگ عبادت بھی کرتے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہوتی ہے، یہ ان کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ حضرت انس کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں یہ ہے، 1255۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam said, "Ala unabbiukum bi khayrikum? Should I tell you the best one among you?" آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، why not یا رسول اللہ، please tell us۔ قال ان خياركم اور خياركم اطولكم اعمارا اذا سدوا وسددوا۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam said, the best one among you are those ones who are aged، جو کہ جن کو اسلام میں زیادہ عمریں ملتی ہیں وہ زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ once جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی اسی طرح سے ایک حدیث ہے، اور ایک سلمان بن عبد الملک بن امیہ چاہے ڈائنسٹی کا ایک وہ ہے بادشاہ ہے، وہ once he met a guy, an aged man, okay، وہ مسجد میں تھا، ایجڈ آدمی، تو وہ اس کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ تحب ان تموت، do you like to die، کیا آپ مرنا نہیں چاہتے، آپ اس ایج میں ہیں، کیا آپ مرنا نہیں چاہتے؟ تو اس نے بات کی، قال لا، نہیں، ولما، کیوں؟ قال ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره۔ He said, when I was young، okay، when I was strong، when I was young، okay، there were many deficiencies، okay، beside I was perfect، but now جب میرا جو میں fragile ہو چکا ہوں bodily، تو میں کیا کرتا ہوں، whenever I stand up I say بسم اللہ، whenever I sit down I say الحمدللہ، and I want to prolong this state of my life، میں چاہتا ہوں یہ prolong ہو جائے تاکہ میں بسم اللہ کہتا رہوں، میں الحمدللہ کہتا رہوں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ایک شخص بوڑھا ہوتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے رسپیکٹ کے قابل نہیں ہے کہ بیکاز he has no say like much energetic، وہ anymore نہیں رہا، بلکہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ کلوز ہے، کیونکہ وہ زیادہ اچھا انسان ہے، کیونکہ اس نے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور لاسٹ میں جو ہے اس حوالے سے آخری حدیث میں پیش کرتا ہوں، تو اس کو جو ہے ہم سب پھر نہ بھولیں، من ہانا ذا شیبۃ، جس شخص نے بھی ہیوملیٹ کیا کسی بھی عمر والے آدمی کو، ایجٹ کو، لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهينه او من يهين شيبه اذا شاب۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if anyone humiliates an aged person، okay، humiliates an aged person، but a day will come when Allah subhanahu wa ta'ala will humiliate him۔ اگر آپ کسی اولڈ ایج کے بندے کو ہیوملیٹ کریں گے، اس کو رسپیکٹ نہیں کریں گے، کم عمر میں جیسے بھی حالت ہو، whoever، جو بھی ہو، اگر آپ رسپیکٹ نہ کریں، اس کو ہیوملیٹ کریں، you would not، no one has given you the right to judge whether the other person was right or wrong۔ یہ اس کو بھی ہم نہیں دیکھنا۔ اگر آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے، ہیوملیٹ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر الفاظ میں بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ایسا ضرور لائیں گے آپ کی زندگی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا کریں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں اسلامک پوائنٹ آف اسلامک پرسپیکٹو سے، لیکن اگر ہم جو ہے اسی کو اس وقت آپ اسٹوڈنٹس کو آن لائن بھی لے سکتے ہیں سر، اگر ان کو کوئی کوشچن ہو تو لا کے اور پریکٹسنگ اس پہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو جی تھینک یو شاکر صاحب، جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا کنکلوڈ کیا، اور میں چاہوں گا کہ کوسچنس اگر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، اسٹوڈنٹ جسٹ ریز یور ہینڈ تاکہ میں آپ کو، جی طلحہ علی بٹ۔
جی سر، میرا کوشچن سر سے یہ ہے کہ وائی وی مچ اویئر فرام اسلامک لا، کہ ہم اسلامک لا کیوں نہیں آج کل کے دور میں فالو کر رہے ہیں، کہ کیسے ہم اس کو کوپ کر سکتے، کیسے ہم فالو کر سکتے، کچھ گائیڈ لائنس دے دیں. جب ہم لا کی بات کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، لا دنیا میں دو طرح سے ایک پروملگیٹ ہوتا ہے، وی آر فالوئنگ کامن لا، اور ایک ہوتا ہے سول لا. سول لا کو فرانس میں یہ پائنیئر ہوا، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. کامن لا برٹن میں، یو کے میں. ان دونوں کے پیچھے ایک فلسفی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. all you students, I feel that alhamdulillah you are the students of understanding, students of vision, students of incitement. آپ سب بصیرت رکھتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ لا، جب ہم کہتے ہیں لا، تو اگر اسلام نے یہ بتایا ہوا ہوتا کہ آپ لوگ ڈنڈے کے زور پہ سب پہ اسلامی قانون نافذ کریں تو شاید پاسبل تھا. ہم ریکوائرڈ کرتے اسلامک اسٹیٹ کو، ہم لکھتے اس ٹاپک پر، ہم کہتے ہیں اس تمام اسلامک جتنے وہ آرگنائزیشن ہم ان سے کہتے کریں پروملگیٹ کریں اسلامک لا کو. اگر ایسی بات نہیں ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر لا کسی بھی معاشرے میں کس طرح سے لا کو شامل کیا جاتا ہے. سو جب ہم سول لا کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کنگ از to say like the source of law. کنگ جو بھی کہے وہ لا ہے. آپ اگر وہ رانگ کا کہیں لا ہے، جو بھی وہ کہے لا ہے. لیکن جب ہم کامن لا کی بات کرتے ہیں تو کامن لا یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا پریکٹس ہے، جو آپ کا کسٹم ہے، وہ لا ہے. سے لائک فرانس وغیرہ میں جو کنسپٹ ہوتا ہے قانون کا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ گیور نے جو لا دیا ہے بس آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. نو نیڈ سوسائٹی کیا کہتی ہے، کیا کچھ ہے، ہم نے دیکھنا بھی نہیں ہے. اور کامن لا میں جو ہوتا ہے وہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو ہے نا سے لائک کوئین نے کیا کہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کنگ نے کیا کہا ہے، رادر ہم نے یہ دیکھنا کہ ہماری پریکٹس میں کیا ہے. جب ہم اسلامی لا کی بات کرتے ہیں، اسلام میں یہ دونوں فیچر موجود ہیں. ایک طرف اسلام نے لا دیا ہے، ان لا گیور جس ہم شارع کہتے ہیں، دس اللہ اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے ہمارے پاس، this is the only source of say like channel of Islamic law. یہ primary channel. تو ہم اس کو ڈیروگیٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو ایبریچ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے. At the same time, Prophet said, Allah said like Rafideen. He said there is no say like compulsion, no force, no coercion. ہم کسی کو جو ہے نا فورس نہیں کر سکتے. پھر ہمیں کامن لا کی طرف دیکھنا پڑے گا. جس طرح کامن لا کسی بھی معاشرے میں پریویل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ پریکٹس اس وقت ہوتا ہے جب پریکٹس کے لیے آپ کا ذہن بنا ہوا ہو. پہلے آپ کو مینٹل ہمارا ذہن اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ اسلامک لا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کو حساب سے پریکٹس اس کو لانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم لا گیورز کے لا کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اگر اسی صورت ہو تو پھر وہ آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ بن سکتا ہے. The question here in respect of say like پاکستان اور اس طرح کی کنٹریز میں یہ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ الحمدللہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دوسرے ممالک کے ساتھ تو الحمدللہ سٹل ہمارے پاس جو ہمارے اخلاقی اقدار ہیں، جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، الحمدللہ سٹل بہت زیادہ مضبوط ہے. لیکن سنس جو ہے یہ دنیا ہے اور ہم جو ہے بائی نیچر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مٹیریلسٹ ہوتے ہیں بائی نیچر. اور شاید یہی چیز تھی جس کو ابلیس نے بھی محسوس کیا تھا. when Allah subhanahu wa ta'ala created Adam, he didn't refuse at once کہ میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو. rather he approached, he looked Adam, he realized everything, he thought oh, Adam is made of مٹی، یہ کھوکھلا ہے. سو یہ جو ہے نا مٹیریلسٹ ہے. سو اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ ہمارے پاس مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسے لا کو اس طرح سے ہم امید نہیں کر سکتے کہ فوراً ہی اسلامک لا میں لوگ اس طرح سے عمل کریں. لیکن it is the duty of Islamic State, اسلامک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کم از کم ایسے ویلیوز جس کو اسلام نے کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے. قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں، جو ہے نا حدیثیں کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے حدیثوں کے ساتھ جن کو اگر ہم رکھیں تو ایسے سٹینڈرڈز بنائے جا سکتے ہیں، ایسے معاییر بنائے جا سکتے ہیں جن کے ساتھ پریکٹس کر کے ہم ایک جو ہے نا دنیا کو ایک اسلام کو ایک ماڈل کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں. جی شاکر صاحب تھینک یو. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے، میں ایک کویسچن اور لے سکتا ہوں. جی عبداللہ نعیم. جی السلام علیکم سر.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اب دیکھیں جیسے اب نعوذ باللہ آج کل لوگ جو ہیں اپنے جو والدین ہوتے ہیں ان کی مطلب بزرگی میں ان کو اولڈ ایج ہومز میں بھیج دیتے ہیں, مطلب دے کنسیڈر دیم ایز اے لائبلٹی, اللہ معاف کرے. ڈونٹ یو تھنک کہ اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ یار آخری عمر میں ان کا خیال رکھو, جنت حاصل ہو سکتی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس طرح کا کوئی لا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے کہ ان کو ایسا ہو کہ یار مطلب ان کو اس پر تنبیہ کرے کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے, اگر ایسا کرو گے تو آپ کے اگینسٹ کوئی لا ہوگا, آپ کے اگینسٹ کوئی کاروائی ہوگی اس طرح ایسے, مطلب ڈونٹ یو تھنک ایسا کوئی لا ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیونکہ یہ تو نہیں کرتا, لیکن جو اسلامی جتنے لاس ہیں انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی لا ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے معیار بنایا ہو, جس کو ہم نے جو ہے نا ایک انیکٹمنٹ کی صورت میں کیا ہو. ہم اتنا ضرور کرتے ہیں, سے لائک فار ایگزامپل اگر آپ ہمارے پاس یہ کیس لے کے آئیں, سے لائک میں انسان میں لائر ہوں, اگر آپ میرے پاس یہ جو ایشو ہے ایز ایشو لے کے آئیں تو ہاں ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو جج کرتے ہیں جو ہمارے پاس ابھی ہمارے پاس جو لاس ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس کرنٹ جو لاس ہیں اس کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں. پھر ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں, یہ جو چیز آپ بات کر رہے ہیں یہ انکنسسٹنٹ ہے یا ریپگننٹ ہے, ٹھیک ہو. اگر آپ کی بات ہمیں ایسی لگے دیکھیں اسلام نے یہ کہا ہے, ہمارا لا یہ اپوزٹ کہہ رہا ہے, تو اس صورت میں ہمارے پاس اختیار ہے, ہم اس قانون کو چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو. اگر اتنی بات نہ ہو, اگر صرف انکنسسٹنٹ ہو, اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے ان کا زیادہ خیال رکھو اور یہ قانون آپ لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ بس ان کا ایک حد تک خیال رکھو, تو اس صورت میں اگر انکنسسٹنسی آ جائے تو ہم اس بنیاد پر اس قانون کو نہیں بدل سکتے, اور اسلام ہمارے اس موجودہ سسٹم میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو آپ کو اس طرح سے ایمفیسائز کرتا. جی جزاک اللہ. جاسم کوئی کویسچن اگر آپ کی طرف سے؟ جاسم, محمد جاسم. یس سر. جی سر میری طرف سے کوشچن یہ تھا کہ جس طرح سر نے بولا کہ سوشل سیکورٹی میں جب جو یو ایس اے ہے وہ فالو کرتے ہیں سینس آف سمپتھی کو, جبکہ پاکستان میں اسلامک لا میں اگر دیکھا جائے تو وہ ڈگنیٹی آف اے پرسن کو فالو کرتے ہیں, تو اس سے سر تھوڑا بتا دیں کمپیریزن کے کیوں ڈگنیٹی آف اے پرسن کو فالو کرتے ہیں سوشل سیکورٹی میں. جی ہاں, اسلام میں اور اس میں بنیادی فرق یہی ہے کیونکہ ہمارا جو وجود ہے اسلام کا, یہ ہم ایک ریلیجن ہے, یہ اس کا تعلق فیتھ کے ساتھ بھی ہے, the same time اس کا تعلق جو ہے نا ہمارے اس کے ساتھ بھی ہے, مٹیریل سے لائک ورڈلی لائف کے ساتھ بھی ہے, unlike old say like religious religions say like Christianity or take the example of Judaism or say like the full also other testaments. اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دین الوسط ہے, اس کو بیلنس رکھا گیا ہے. اسلام ہمیشہ جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے تو ایک ناحیے سے نہیں دیکھتا. اسلام میں کوئی بھی آپ پروویژن ایسا چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نہیں نکال سکتے جس میں آپ یہ بیان کریں کہ اسلام تو سب کے سب جو ہے نا اس چیپٹر میں آ کے اس ٹاپک میں آ کے اسلام صرف دین کی بات کرتا, دنیا کی بات نہیں کرتا. whenever اسلام سے بات کرتا ہے مٹیریل سپورٹ کی تو اس وقت اسلام بات کرتا ہے آپ اس کو مورل بھی آپ سپورٹ کرنا. دس از the beauty of اسلام. کیوں؟ یہ وجہ یہی ہے, آپ کا سمپل آنسر یہی ہے کیونکہ اسلام کی تعلیمات جو ہے اس میں ہم صرف سینس آف سمپیتھی کو نہیں دیکھتے بلکہ ریسپیکٹ آف ڈگنیٹی کو بھی دیکھتے ہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے کوئی آپ کو یہ لے لے 100 روپے, یہ لے لے 1000 روپے, آپ مسکین ہیں غریب ہیں یہ کہہ کے آپ کو دے دیں یا یہ ساز دلاتے ہوئے دے دیں, یہ آپ کو اچھا لگتا ہے, یا کوئی آپ کو یہی پیسے گفٹ کی صورت میں محبت بھرے الفاظ کے ساتھ لفافے میں پیک کر کے دے دیں تو آپ کو تب اچھا لگے گا. This is the difference. جی ڈاکٹر عبداللہ شاکر صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑے ڈیٹیل انداز میں مین میڈ لا ورسز ریویل لا پہ بات کی. اور اگر میں تھوڑا سا سم اپ کرنا چاہوں جو میرے پاس پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹو میں تو ہم ایز اے ٹرسٹی ہیں, اگر ہم کوئی ایسٹس پوزیس کر رہے ہیں تو ہم صرف اس کے ٹرسٹی کے طور پہ ہیں. اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں کچھ وقت کے لیے دی ہیں, اور وائل اسپینڈنگ وی ہیو ٹو اسپینڈ ود دی اوپن ہارٹ, خوش دلی سے, جیسے آپ نے سورہ اس کی بات کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اور سب سے بڑھ کے اس کی تکریم اور اس کی رسپیکٹ رکھنی ہے. الحمدللہ یہ اسلامک لا کا بڑا یہ ریویل گائیڈنس ہمیں یہ گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے اسپینڈنگ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق کرنی ہے. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ شیئر کر رہا تھا, اور میں چاہوں گا کہ سورہ مدثر میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان المجرمین ما سلککم فی سقر, تو ان کے جواب وہ 4 پوائنٹس ہیں. لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین.
تو اللہ کریم نے اپنی عبادت کی وجہ سے بھی ان کو وہاں بھیجا، اور اسٹیپ 2 یہ تھا کہ وہ ریسورسز رکھ رہے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے مساکین کو نہیں، ان کی ہیلپ نہیں کی۔ تو ہمارے آج کے دونوں ٹاپک جو سوشل سیکورٹی اور امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ پہ آپ نے اسلامک پرسپیکٹو میں اس پہ بڑی زبردست ڈسکشن کی، اور آئی ہوپ کہ سب لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ اور ڈاکٹر عبداللہ شاکر میں آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے پریکٹیکل نالج شیئر کیا۔ میں آپ کے لیے دعائی کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت آسانیاں رکھے۔ بہت شکریہ شاکر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔